اور مدلل ہے. ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں نے کر دیے ہیں، اس کے علاوہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، مولا میں نے ٹوٹے پھوٹے سجدے میں نے کیے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے، منظور کرنے والا ہے، منظور فرما اور میری غلطیوں گناہوں سے درگزر فرما. جب یہ چیز اپنائی گئی نہیں جائے گی تو کبھی بھی انسان جب بھی دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پہلی بات تو اس کا تکبر ختم، اس کا غرور ختم، وہ متکبر کی چادر جو اوڑھ کر پھر رہا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہی اتر جاتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کوئی ذات تو ہے جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگ رہا ہوں، کوئی ذات تو ہے جو اس جہان کو، اس کائنات کو بنانے والی ہے، کوئی ذات تو ہے جو اس خلقت کو چلانے والی ہے. جب ہاتھ فضاؤں میں اٹھنا ختم ہو جائیں گے تو پھر سمجھ لیجئے ہماری عادتیں بکھر جائیں گی، ہمارے مزاج بکھر جائیں گے، ہمارے اعمال میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. میرے نبی رحمت سرکار کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار راوی ہیں، آپ نے فرمایا تمام قسم کی عبادتیں ایک کا فرق دی جائے یہ ساری عبادتیں یہ آدھا حصہ بنتی ہیں اور دوسرا آدھا حصہ وہ دعا بنتی ہے جو عبادت بنتی ہے. میرے نبی سرکار نے فرمایا کہ ساری عبادتیں جمع ہو جائے تب جا کے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، عبادت میں جشن آتی ہے، عبادت میں لذت آتی ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو اس عمل سے دور مت کیجیے کہ ایسا نہ ہو رب آپ سے غافل ہو جائے. میرا خالق فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اپنی عنایات کے دروازے کھول دیتا ہوں. میرا خالق فرماتا ہے، میرے نبی نے اس کی مہر لگا کر اعلان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دعا مانگنے سے گریز کرتا ہے میرا خالق فرماتا ہے میں اس پر رحمت کے دروازے کھولنے سے گریز کرتا ہوں، اس پر عنایات کے دروازے کھولنے سے گریز کرتا ہوں. کیونکہ عبادت کرنے کے بعد جو دعا ہے خدا سے ملا دیتی ہے، جو عبادت ہے یہ معرفت الہیہ میں داخل کر دیتی ہے. انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، قلب بھی صاف ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود جو ہے یہ میل کچیل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. دعا ہے مالک بے نیاز ہمیں اپنی اولادوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب بڑے دعا نہیں مانگتے تو یقیناً چھوٹے نہیں مانگیں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کس کے لیے مانگا جا رہا ہے. کیا کوئی ذات ہے جس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مانگے جائیں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب بڑے مانگیں گے چھوٹے دے کر وہ کاپیاں کرتے ہیں، وہ پھر اپناتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. یہ اگر آپ اس انداز میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں